1400 سالوں سے محبان اہل بیت کربلا کا ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے، اور انشاءاللہ یہ ذکر قیامت تک چلتا رہے گا، اور دنیا کو بتاتے آ رہے ہیں کہ کربلا میں اور کربلا سے پہلے بعد شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون کون تھے جو اہل بیت پر ظلم کرتے تھے، یہ بتاتے آ رہے ہیں۔ جواب میں شیعہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم جواب دیتے آ رہے ہیں۔ میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اپنی کتابوں کو اہل سنت برادران یا دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ پڑھیں، دیکھیں کہ کس کس نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا۔ جب آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کی بیٹی کے گھر آگ کون لے کے گیا تھا، کس نے رسول کی بیٹی کے گھر آگ لگائی، رسول کی بیٹی کو شہید کیا۔ اپنی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کی بیٹی نے وصیت کیوں کی تھی کہ میرے جنازے میں فلاں فلاں حاضر نہ ہو۔ پڑھیں اپنی کتاب، ہماری کتابیں نہ پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا میں یزید کی فوج میں حافظ قرآن قاری تھے اور وہ امام حسین کو شہید کر رہے تھے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حافظ قرآن ہوگا، قاری ہوگا اور مولا حسین کو وہ شہید کر دے گا؟ یہ ممکن نہیں، یہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہم ان مسلمانوں کو 1400 سالوں سے جواب دیتے آ رہے ہیں، لیکن آج وقت ان اعتراض کرنے والوں کو خود جواب دے رہا ہے۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس جنگ میں کتنے منافقین سامنے آ گئے جن کی پہلے لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ واضح ہو گئے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو کبھی اسلامی لیڈر مان رہے ہیں، کبھی کچھ مان رہے ہیں، اور جب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا موقع آیا تو کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا، اس جنگ نے سب واضح کر دیا۔ اسی سلسلے میں قطر کے ایک مشہور قاری جس کا نام قاری مشاری بن راشد العفاسی ہے، مشہور قاری ہے، آپ سب کو پتہ ہے، قرآن کی تلاوت بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں، پوری دنیا سنتی ہے، میں سنتا تھا کیونکہ اور بھی چوائسز ہیں نا۔ اب میں ایسے شخص کی کیسے تلاوت سن لوں جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بدعا دے رہا ہو؟ اس نے ایک ترانہ لکھا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس ترانے کے الفاظ یہ ہیں کہ ٹوٹ جائیں ایران کے ہاتھ اور ٹوٹ جائیں ان کے بھی ہاتھ جو ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی، آپ کو اتنی اچھی آواز دی، آپ قاری قرآن ہیں، آپ میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ حق کا ساتھ دے سکیں۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایک نشید لکھ رہے ہیں، نام تو نشید ہے، نشید تو نہیں کہوں گا میں اسے، اور آپ بدعا دے رہے ہیں کھلے عام کہ ٹوٹ جائیں ایران کے ہاتھ اور ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ بھی جو ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ کربلا میں قاری بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ یہ وقت نے دکھایا ہے۔ مسلمان شیعہ 1400 سالوں سے ان کے سوالوں کا جواب دیتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کی عقلوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اہل بیت سے محبت جاری کرنی ہے، ان کا ذکر جاری و ساری رکھنا ہے، کربلا کا ذکر کرنا ہے، اور ان کے دشمنوں کو سر عام نمایاں کرتے رہنا ہے جب تک سانسیں باقی ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اس قاری نے، جس کا نام قاری مشاری بن راشد العفاسی ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر دیا، یہ تو نظر آ گیا۔ لیکن جو پوائنٹ میں دینا جا رہا تھا کہ ہمارے بھی تو مشہور نوحہ خواہ ہیں، منقبت خواہ ہیں، جن کو اللہ نے عزت دی، جن کو اللہ نے
آواز دی، جن کے لاکھوں ملین فالوورز ہیں، کیا وہ اپنے آقا امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے رہبر شہید میں کچھ پڑھ نہیں سکتے؟ ایک قاری جب اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو شیطانی لابی کے فالوورز ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے جب یہ کر سکتا ہے کہ قرآنی کی تحریف کر کے یہ لکھ سکتا ہے کہ ٹوٹے ایران کے ہاتھ اور ٹوٹے ان کے ہاتھ جنہوں نے ایران کا ساتھ دیا، تو آپ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یوٹیوب اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ پہلے خطبے میں نے کیا بولا تھا کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ قبر میں کام آنے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کے لاکھوں فالوورز ہوں۔ آئیں، اب بھی وقت ہے، سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور آپ نوحہ خواہ ہیں، منقبت خواہ ہیں، دنیا جانتی ہے آپ کے ایک ترانے کے پیچھے پوری قوم کو کتنا بڑا میسج جائے گا۔ آئیں، اپنی زبان کو حرکت دیں، پیغام دیں امت کو کہ آپ بھی رہبر شہید کے حق میں کچھ بول سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد